اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 70 یعنی 70 اور آج کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مراجعت کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ اس کتاب کے اندر قصے اور تمام واقعات اور سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مراجعت کا یہ چل رہا ہے، اسی کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، یعنی اس کی دوسری قسط، اور پیج ہے 79۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں تشریف لائے، تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے عذرائے خوشی 200 دینار فقراء کو تصدق کیے اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت کی ہاجرہ کی پیشانی نورے یعنی حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ یہ ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت کی ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے، تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے۔ پس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولیں کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے، تب ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تب ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ بعد سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت متردد و متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کرو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل گیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو یعنی پہاڑی صفا و مروہ کی طرف دوڑیں، وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑیں لیکن پانی نہ پایا۔
پھر تو بہت ہی حیران ہوئیں، اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت حاجرہ جاری رہے گی۔ ناظرین، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا و مروہ کی طرف دوڑیں، اور لٹا کر یعنی جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر یعنی سلا کر پانی کے لیے صفا و مروہ کی طرف دوڑیں اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑتے تھے اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی کہ یہ دوسری قسط تھی، تیسری قسط میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا، بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں تک ہی ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ، تذکرہ کیا بیاں ہو زباں سے میرے، رتبہ تیرا بڑا سید فاطمہ۔